السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلى آله وأصحابه ومحبيه أجمعين، أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا، رب تمم بالخير والسعادة۔ میرے پیارے ساتھیوں، التاریخ الاسلامی میں تاریخ الخلفاء الراشدین پڑھ رہے تھے ہم۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی خلافت کی تولی الخلافہ کی شروعات، ان کی تقریر، پہلی تقریر، یہ سب پڑھے تھے۔ اور ہم پہلے بتائے تھے وہ خلیفہ ہوتے وقت دو فتنہ ظاہر ہوا تھا، ایک تو فتنۃ المرتدین ہے اور ایک ہے فتنۃ المتنبین، نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اسلام سے مرتد ہونے والے۔ تو سب سے پہلے ہم حرکت المرتدین پڑھتے ہیں، مرتد لوگ کی طرف سے کیا ہوا، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے وہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت ہے ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ سورۃ الحجرات میں یہ آیت تو ایسے چند لوگوں کی طرف اشارہ ہے، وہ لوگ خالی قولاً مسلم ہوئے ہیں، قولاً و عملاً مسلم نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے ادھر قل لم تؤمنوا، ایمان مکمل نہیں ہوا ہے آپ لوگ کا، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو خالی قولاً وہ اسلام قبول کیے ہیں، اندر داخل نہیں ہوا ہے ایمان۔ یہ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے وقت یہ لوگ اسلام ظاہراً مسلم تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کو تھوڑی دلیری مل گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مرتد کا اعلان کیے تو ضرور ان کے ضد کچھ تو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوچ کر وہ چپ رہے تھے۔ پھر وفات کے بعد وہ لوگ جاگ اٹھے۔ تو ادھر دو ٹیم تھے، قسمان، الاول ترید العودۃ الی الحیاۃ الجاہلیہ، کچھ لوگ ایسے خواہش رکھتے تھے کیا ہے وہ جاہلی زمانے کی زندگی ہی گزارے، اور بولے تو وہ کفر، پوری طرح کفر ہی ہونے کا، کافر ہی ہونے کا ارادہ رکھنے والے۔ الثانی کثرت لا تعرف بالزکاة، زکوٰۃ وہ اقرار نہیں کرنے والے جاگ اٹھے وہ دن۔ یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے کا ایک سبب آیت میں کیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، ایسا ہے نا زکوٰۃ کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، سب لوگوں کو ماننا ہے، عمل میں لانا ہے، ویسے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں۔ تو یہ لوگ خذ من اموالہم صدقہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا وہ حکم، وہ تو وفات ہوئے ہیں، اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے بولنے والے بھی
ایسے زکوٰۃ نہیں دیں گے بول رہے تھے وہ لوگ۔ تو ادھر ایک چرچا ہوا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ لوگ تو ظاہراً اسلام تو اعلان کیے ہیں، پر یہ لوگ زکوٰۃ نہیں مانتے، کچھ لوگ پوری طرح مرتد ہی ہو چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ماننے والوں کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنا مشورہ دیا، عدم المحاربہ، ان کے ساتھ جنگ یا ان کو قتل کرنا نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے نا، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ۔ یہ حدیث تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ جب تک وہ کلمۃ التوحید پڑھتے تب تک ہے ان کے ضد جہاد کرنے کا، ان کے ضد جنگ کرنے کا۔ وہ لوگ شہادت کلمۃ التوحید کلمۃ التوحید پڑھے تو پھر وہ لوگ کا مال نفس یہ سب حرام ہے ہم پر، اس لیے ان کو قتل کرنا نہیں ہے، ان کے ضد جنگ کرنا نہیں، ایسے رائے پیش کیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رائے یہی تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، واللہ اللہ تعالی کی قسم، لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، صلاۃ اور زکوٰۃ کے بیچ میں جو الگ کیے ہیں، زکوٰۃ اور صلاۃ کو جو الگ کیے ہیں، ان کے ضد بے شک میں جنگ کروں گا، ان کے ضد جہاد کروں گا۔ فإن الزکاة حق المال، زکوٰۃ تو کیا ہے، حق المال ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ یہ ایسے ایک جوش والی تقریر تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، واللہ اللہ تعالی کی قسم، لو منعونی، اگر وہ مجھے منع کیا، اگر وہ لوگ مجھے نہیں دیا، عقال بولے تو زکوٰۃ کا جانور ہے نا، زکوٰۃ کا جانور، وہ جانور ہے زکوٰۃ، پر ان کے وہ لوگ جانور کو دیتے وقت کیا دیتے تھے، رسی بھی، وہ جانور کو باندھنے والا رسی بھی دیتے تھے نا، تو اگر وہ مجھے نہیں دیا عقالا، وہ رسی، وہ زکوٰۃ کا جانور کو باندھنے والا رسی ہے نا، وہ بھی مجھے نہیں دیا، تو وہ کیا ہے، کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے وقت، زکوٰۃ جمع کرتے وقت جو رسی باندھنے کا رسی دیتے تھے نا، وہ بھی نہیں دیا، تو لقاتلتهم علی منعها، وہ منع کرنے پر، وہ نہیں دینے پر میں ان کے ضد جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ ادھر قابل غور بات یہ ہے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی ہمت کے ساتھ، سختی کے ساتھ وہ وقت میں نہیں رہے تو زکوٰۃ کو، زکوٰۃ صلاۃ سب کو انکار کرنے وہ ایک نسل ہی پیدا ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے، اس لیے وہ اسلام محفوظ اور مطہر من الدنس ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نرمی دکھائے تو زکوٰۃ انکار کرنے والے ایک نسل ہی پیدا ہوتے۔ وہ سختی اور وہ ہمت کی اہم ضرورت تھی وہ ٹائم پہ۔ اور ہم بتا رہے تھے مرتد لوگ کے بارے میں،
تو مرتد لوگ کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو ان کو جیش کی ضرورت ہے نا، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تو مرتد میں بھیجے ہیں، مشارف الشام میں بھیجے تھے، تو وہ لوگ آتے تک انتظار کیے، مکث ینتظر بعث اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج کا انتظار کیے، فاستخلف اسامہ علی المدینہ، اسامہ بن زید آنے بعد ان کو مدینہ میں نیابتاً مدینہ میں نائب بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، نزل علی اہل الربضہ فالبرق وجاہد، یہ سب جگہوں کے نام ہے، ان کے ساتھ جہاد کیے، ان کے جہاد کیے، ثم عاد وخرج الى ذی القصہ، ذی القصہ نامی جگہ واپس آئے، وہاں آنے بعد قطع فیہ الجند، اپنی فوج کو وہ تقسیم کیے، 11 لواء لی 11 امیرا، 11 جھنڈے، 11 اور امیر لوگ، امیر الجیش، کمانڈرز، اشہرہم خالد بن الولید، شرحبل بن حسنہ، عکرمت بن ابی جہل، عمرو بن العاص، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام ہے، وہ لوگ کو خاص فوج بنا کر، ایک خاص ٹیم بنا کر الگ جگہوں پر بھیجے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مرتد لوگ کے ضد جہاد کرنے کے ایک طریقہ بھی تھا، اولاً ارسل ابو بکر رضی اللہ عنہ المرتدین یخبرہم من الموت الطبیعی، پہلے وہ لوگ مرتد ہوا کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بعد ہے نا، تو یہ وفات بولے تو موت بولے تو ہر نبی کو واجب ہے، ہر ایک کو واجب ہے، یہ سب بتاتے ہوئے، یہ موت کے بارے میں ان کو جگاتے ہوئے پہلے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، اور یہ آیت بھی سنائیں گے وہاں، انک میت وانہم میتون، اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ سب ان کو سنائیں گے، سمجھائیں گے پہلے، اب اگر وہ یہ سب سمجھنے کے تیار نہیں ہوئے تو وبعد سیر الجیوش، فوج کو بھیجتے تھے، لم تمض سنة واحدة حتى دانت الجزیرة العربیہ للاسلام الخلیفہ، تو ایک سال کے اندر ہی یہ مرتد لوگ کا فتنہ ختم ہو گیا، اور اسلام اور خلیفہ کا فرمان بردار ہو گئے ایک سال کے اندر ہی یہ لوگوں۔ اور دوسرا فتنہ بھی تھوڑا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، متنبئ لوگ کے ساتھ جو نبوت کا دعویٰ کیے تھے، اس میں چند نام ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایک مسیلمۃ الکذاب من بنی حنیفہ بالیمامہ، یمامہ سے ہے، وہ بنو حنیفہ قبیلے سے، تزوج سجاح التمیمیہ، سجاح التمیمیہ ہے ان کی بیوی، عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اتنا باہر نہیں نکلے تھے، بلکہ کتب الرسالہ وطلب المشارکہ فی النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لیٹر بھیجتے تھے، اور ایک بار یہ بھی مانگے وہ نبوت میں شعر مانگے، فرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رد کیے، من یہ لیٹر سے، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلم الکذاب کا استعمال کیے ہیں، سلام علی من اتبع الہدی، آپ کو سلام نہیں، جو ہدایت کا اتباع کیے ان پر سلام ہے، اما بعد فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں سے ان کو وہ دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ فرماتے ہوئے ایک لیٹر واپس بھیجے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بعد وہ باہر نکلے اور وہ نبوت کا اعلان کرنا شروع بھی کیے ظاہراً۔ تو معرکۃ الیمامہ میں کیا ہوا؟ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اکرمت بن ابی جہل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اکرمت بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے یہ مسیلمۃ الکذاب کی طرف، لیکن ہزما، وہ شکست کھائے، ان پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ فسیر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجے، دعاہ للمبارزہ، وہ آپس میں لڑنے بلائے تو ففر، وہ بھاگے، فہجم علیہ المسلمون، مسلمان ان پر حملہ کیے، قتلہ وحشی شر قتلہ، وحشی ان کو قتل کیے تھے وہ ٹائم پہ، وحشی قتل کیے ہیں وہ معرکۃ الیمامہ میں۔ اور دوسرا متنبی ہے طلیحہ بن خویلد، احد کہنت بنی اسد، بنو اسد میں کاہن لوگ، نجومی لوگ سے ایک ہے وہ۔ ظہر امرہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انضم الیہ غطفان، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باہر نکلے، انضم الیہ غطفان، ان کا سپورٹ کے لیے غطفان قبیلہ کو بھی وہ آپس میں جوڑیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارسل عدی ثم خالد بن الولید، عدی کو بھیجے تھے، پھر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ فرت طلیحہ الی الشام، شام بھاگ گئے وہ۔ نزل بقبیلۃ کلب، کلب نامی قبیلہ، وہاں اترے تھے وہ۔ فاسلمت، وہ قبیلہ اسلام قبول کیے تو وہ اسلم ایضاً۔ ولما ولی عمر رضی اللہ عنہ بایعہ طلیحہ، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو پھر وہ بیعت بھی کیے تھے۔ اور تیسرا ہے الاسود العنسی، الاسود العنسی فی بلاد الیمن، بلاد الیمن میں وہ کثیر من الانصار مع، وہ صحابہ کرام سے انصار لوگ بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے۔ غزا بلاد نجران، بلاد النجران وہ غزوت کیے۔ القى الرعب فی بلاد الیمن، یمن کے والی لوگوں کے دلوں پر وہ ڈر ڈال دیے، بولو تو سب ڈرتے تھے ان سے۔ ائتمروا به وقتلوه فی صبیحۃ اللیلہ التي توفی فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایک روایت ہے وہ لوگ سازش بنائے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے کا وہ رات میں ہی وہ کیا کیے تو ان کو قتل کیے تھے، ایسی ایک روایت ہے۔ قیل فی عہد ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور ایک روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، فوجہ مہاجر بن ابی امیہ کو وہاں بھیجے تھے ان کی طرف، ایسا ایک روایت بھی ہے۔ اور چوتھا ہے مالک بن نویرہ والسجاح بنت الحارث، یہ بھی واحد ممن امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بطون تمیم، تمیم قبیلہ پر امیر بنائے تھے اصل میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ بھی منع زکوٰۃ بعد وفات ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات بعد یہ بھی زکوٰۃ کا انکار کیے۔ اقبلت الیہ سجاح بنو تغلب عدات النبوہ، بنو تغلب سے وہ سجاح بنت الحارث بھی آ گئے تھے اور وہ بھی ساتھ نبوت کی دعویٰ کی۔ فوادع مالک بن نویرہ اور سجاح بنت الحارث دونوں صلح ہوا، آپس میں مصالحہ ہوا، ایک ساتھ رہے۔ ووادع کعب بن مالک، اور کعب بن مالک وہ بھی آپ کے ان کے ساتھ جوڑے۔ ہاجم علی بطون التمیم ثم سارت الی الیمامہ، تو یہ لوگ بنو تیمی قبیلہ پر حملہ کیے، پھر یہ یمامہ تک پہنچے۔ فصالحہا مسیلمۃ الکذاب، تو مسیلمۃ الکذاب ہی یہ ٹیم میں جوڑے۔ اخبروا بقدوم خالد، تو یہ پوری جماعت مالک بن نویرہ، سجاح بنت الحارث، کعب بن مالک، مسیلمۃ الکذاب، یہ ان کو
خالد رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اسے خبر ملی تو فہربت الی الجزیرہ، وہ جزیرہ کی طرف بھاگے، سجاح بنت الحارث وہ ٹیم، اخرج الزکاة الا مالک، سب لوگ زکوٰۃ دینے کا تیار ہوا الا مالک، مالک بن نویرہ کے سوا، مالک بن نویرہ کے سوا باقی سب لوگ زکوٰۃ دینے کے تیار ہوئے۔ ہمارا بنی یربوع یتفرقوا، تو اپنے وہ قبیلہ سے وہ کیا بولے، ایک ساتھ رہنے نہیں بولے، الگ الگ رہنے بولے، کیونکہ سب لوگ قتل نہیں کیے جانے کے لیے، سب لوگ نہیں قتل کیے جانے کے لیے بول رہے تھے، وہ سب لوگ کا قتل نہیں ہونے کے لیے وہ بول رہے تھے، الگ ہونے کے لیے۔ وجد فی نفرن، یہ مالک بن نویرہ کو ایک ٹیم کے ساتھ وہ پایا گیا، فحبس وقتل معه، پھر اس کو بھی وہ بھی قتل کیا گیا۔ ایسا چند نام ہے ادھر مشہور متنبی لوگ کے نام ہے۔ اور ایک ہے جمع القرآن، جمع القرآن کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان سے یہ مشورہ کی شروعات، معرکۃ الیمامہ میں 70 حافظا، 70 سے زیادہ حافظ لوگ شہید ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی، ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن، معرکۃ الیمامہ میں حافظ لوگ بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، تو وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمِّ الْقُرْآنِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں آ کر یہ مشورہ دیے، آپ قرآن جمع کیے تو وہ بہتر ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ انکار کیے، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے نا وہ، پھر کیسے میں کروں؟ عمر رضی اللہ عنہ یہ بار بار فرما رہے تھے، هو اللہ خیر، هو واللہ خیر، هو واللہ خیر، وہ جمع کیا تو وہ بہتر ہوگا۔ فلم یزل عمر یراجعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی اہمیت یہ سب بتاتے رہے، حتی شرح اللہ لذالک صدرہ، ایسا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل میں بھی وہی سوچ پیدا ہوا۔ ہمارا زید بن ثابت کاتب الوحی بجمعہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ کاتب الوحی بھی تھے، وہ جمع کرنے کا حکم دیے۔ فکانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاہ اللہ، تو یہ کاپی بنائے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ پورا جمع کر صحابہ کرام کچھ لوگ وہ حفظ کیے تھے ان سے پوچھ کر، اور کچھ لوگ لکھ کے رکھے تھے وہ بھی جمع کر کے، ایسے سب سے جمع کر کے ایک کاپی بنائے تھے، حتی توفاہ اللہ، ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات ہوئے۔ ثم عند عمر حیاتہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ رکھے تھے وہ اپنی زندگی بھر، پھر حتی توفاہ اللہ، ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر وہ کاپی رکھے تھے حفصہ رضی اللہ عنہ، ایسے ایک کاپی بنائے تھے وہ ٹائم پہ، اور پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقی ہے، وہ ٹائم پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ادھر ہم آج پڑھے دو فتنے کے بارے میں، ایک تو متربی لوگ کا فتنہ ہے اور ایک مرتد لوگ کا، یہ لوگ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیے وہ بھی پڑھے ہم۔ وہ وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمت کی اہم ضرورت تھی۔ الحمدللہ ایسے ہی بہت ساری دشواریوں تکلیف کا سامنا کر کے ہمارے پاس اسلام محفوظ پہنچا ہے، الحمدللہ علی منتہ وفضلہ علینا۔ اگلا پیریڈ میں اور باقی پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔